اور اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف وطن واپسی کے لیے دبئی ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور کچھ دیر بعد خصوصی پرواز سے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف جن کی واپسی کے لیے پاکستان میں تیاریاں چل رہی ہیں اور قافلے لاہور پہنچ رہے ہیں، وہ اب اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ خصوصی پرواز سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور پاکستان میں وہ پہلے اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد سے وہ لاہور میں جلسہ گاہ آئیں گے، جہاں پر وہ جلسے سے خطاب کریں گے اور لوگوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ جلسہ گاہ پہنچنے کے لیے اپنے مختلف شہروں سے نکل چکی ہے اور قائد نون لیگ کا انتظار پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ جو قائد نون لیگ نواز شریف ہیں وہ بھی وطن واپسی کے لیے اب دبئی ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ خصوصی پرواز سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جی این این واصف محمود سے۔ جی واصف، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف 4 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد آج پاکستان فائنلی واپس آ رہے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر وہ موجود ہیں۔ طیارے پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے روانہ ہونا تھا، لیکن کچھ تاخیر ہے۔ اس طیارے میں میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ جو ان کے مسلم لیگ نواز کے قائدین اور کارکنان اور خاص طور پر جو پاکستان سے گئے ہوئے اور برطانیہ سے آنے والے جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ کل 136 اس میں مسافر ہوں گے چارٹر طیارے میں۔ یہ طیارہ دبئی سے روانہ ہوگا اور دوپہر کے وقت اسلام آباد پہنچے گا، جہاں پر کچھ عدالتی کارروائی کے بعد طیارہ دوبارہ جب لاہور کے روانہ ہوگا تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو جلسہ کا ٹائم ہے وہ 4 بجے دیا گیا ہے مینار پاکستان گراؤنڈ میں، جہاں پر پہلے تیاری جاری ہیں، اگر طیارہ پہلے پہنچ گیا تو ممکنہ طور پر میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے جاتی عمر جا سکتے ہیں، لیکن اگر جلسے کے وقت طیارہ لاہور پہنچا ہے تو اس صورت میں لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر میاں محمد نواز شریف شاہی قلعہ لاہور میں پہنچے گے، جہاں پر ان کا ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ جلسہ گاہ کے اندر آ جائیں گے۔ کل رات سے وہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کل سابق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر قائدین قوالی نائٹ پہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے ایم ایس ایف کے جو اسٹوڈنٹ کارکنان ان سے خطاب بھی کیا تھا اور تمام رات وہاں پر ایکٹیویٹی چلتی رہی۔ اس وقت بھی جو مسلم لیگ نواز کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد مینار پاکستان گراؤنڈ میں موجود ہے، جبکہ لاہور اور دیگر جو صوبوں کے شہر ہیں وہاں سے قافلے لاہور کی طرف رواں دواں ہیں۔ گلگت بلتستان، کوئٹہ اور پشاور اور اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں سے اس وقت جو قافلے ہیں وہ لاہور کی جانب رواں دواں ہیں۔ لاہور میں مختلف مقامات پر ان کے پارکنگ پوائنٹس طے کر دیے گئے ہیں، جہاں پر گاڑیاں پارک کرنے کے بعد کارکنان پیدل گریٹر پال پارک کی طرف آئیں گے اور جلسے کے اندر شریک ہوں گے۔ صحیح، واصف یہ بھی بتائے گا کہ کتنے بجے تک میاں نواز شریف کے اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے؟ دیکھیے 9 بجے کا ٹائم تھا پرواز کی روانگی کا، لیکن ابھی تک پرواز روانہ نہیں ہو سکی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اسلام آباد پہنچنے میں اور وہاں پر کچھ عدالتی کارروائی میں شریک ہوں گے میاں نواز شریف اپنی فاسیٔ ضمانت کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ لاہور آئیں گے۔ جو ٹائم لاہور پہنچے کا دیا گیا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 بجے کا بتایا گیا ہے اور 4 بجے کا جلسے کا ٹائم ہے، اور ممکنہ طور پر شام کے وقت ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اور اس سے پہلے جو تمام جو قائدین ہیں ان کی تقاریر مکمل کرائی جائیں گی۔ نواز شریف کے جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بعد صرف ایک واحد تقریر ہوگی جو نواز شریف وہاں پر اپنے کارکنان سے کریں گے، اور یہ ایک بڑی اس کو تقریر اس کی توقع کی جا رہی ہے، جس میں اپنے وہ پاکستان میں آئندہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اپنی حکومت کا جو ایجنڈا ہے وہ کارکنان کے سامنے وہ پیش کریں گے اور آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے وہ بات چیت کریں گے۔ صحیح واصف، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 126 افراد ہیں جو ان کے ہمراہ اس طیارے میں پاکستان واپس آئیں گے، تو کون سی اہم شخصیات ان کے ہمراہ ہوں گی؟ کیا ان کی اپنی فیملی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں، ابھی جب دبئی سے روانہ ہوئے تھے تو ان کی صاحبزادی اسما بھی ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ آئی تھی، ان کے جو نواسی ہیں وہ بھی ایئرپورٹ پہ آئے تھے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ اہم جو شخصیات ہیں ان میں تحریک مسلم لیگ نواز کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کے قریبی سمجھے جانے والے عرفان صدیقی ان کے ساتھ ہیں، اور لندن میں ان کے ساتھ جو قریب رہے ہیں وہ بھی کارکنان اور قائدین ان کے ساتھ ہیں، اور 137 افراد کی یہ لسٹ ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی جو صحافی ہیں وہ بھی اس فہرست کے اندر شامل ہیں۔ صحیح واصف، اب یہاں پہ ان کی تیاریوں کے حوالے سے بھی کور کرتے رہے ہیں سب ایشوز کو، تو
ज़रा नाज़रीन को इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की एक्सपेक्टेड होगी उनके जलसे को अटेंड करने के लिए। देखें, जो मुस्लिम लीग नमाज क्लेम करी वो कह रही है कि लाखों की तादाद में अफराद होंगे, जबकि स्पेशल ब्रांच और दीगर एजेंसीज ने ये रिपोर्ट की है कि 1,20,000 तक यहाँ पर लोग आ सकते हैं। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उनके मुताबिक मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर 80,000 अफराद अगर वो खड़े हों तो उनकी गुंजाइश वहाँ बनती है। तो दावे मुख्तलिफ किए जा रहे हैं। अब ये रात को पता लगता है कि मुस्लिम लीग नमाज तहरीक इंसाफ का 2011 में मीनार पाकिस्तान में किए जाने वाले बड़े जलसे का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं पाती, लेकिन तैयारियां अपनी तरफ जाने से फुल की जा रही हैं और भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज बराह रास्त इन तमाम मामलात को खुद देख रही हैं और मियां शहबाज शरीफ भी रात को वहां को पहुंचे। राना सनाउल्लाह ने भी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का 3 बार हेलीकॉप्टर के ऊपर उसका मुआयना किया है और उनकी तमाम हेलीकॉप्टर के लैंडिंग और टेक ऑफ की जो रिहर्सल है वो भी उनके सामने की गई है। सही वासिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस दौरान उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में हालात परेशान कुन हैं, लेकिन हम इस काबिल हैं कि इन हालात को ठीक कर सकें। हमने ही अपने हालात बिगाड़े हैं और हमें ही इन हालात को ठीक करना है। मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए उनका ये कहना था कि इलेक्शन मुल्क में कब होंगे इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है और मुल्क में इस वक्त आज़ाद इलेक्शन कमीशन है और यही ऐसा इदारा है जो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि वो सुरखरू होकर वतन वापस जा रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और उनका साथ में ये भी कहना था कि वो 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। मुख्तलिफ सवाल जो उनसे पूछे जा रहे थे उनके जवाबात में उनका ये कहना था कि वो 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं और उनको उम्मीद है कि उनमें इतनी काबिलियत है कि वो मुल्क के हालात को ठीक कर सकें। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इलेक्शन की तारीख के बारे में इलेक्शन कमीशन ही बेहतर फैसला कर सकता है और हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो माजी के वाक़यात का हवाला देते रहे और उन्होंने कहा कि उन पर उनके ख़ानदान और पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमात बनाए गए और जिनमें वो सुरखरू हुए और उन्हें अब भी उम्मीद है कि मुल्क के इंसाफ के इदारों से उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं, वतन वापसी के लिए कुछ ही देर बाद वो उनकी खसूसी परवाज़ जो है वो उड़ान भरेगी और इससे अभी रवानगी से पहले वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे बहुत से सवालात पूछे जा रहे थे जिनके जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि वो 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। देखें, अभी जब दुबई से रवाना हुए थे तो उनकी साहबजादी अस्मा भी उनके साथ एयरपोर्ट पर आई थी। उनके जो नवासी हैं वो भी एयरपोर्ट पर आए थे। लेकिन जो बताया जा रहा है कि अहम जो शख्सियात हैं उनमें तहरीक मुस्लिम लीग नवाज के जो मरकजी कायदीन हैं उनके साथ नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले इरफान सिद्दीकी उनके साथ हैं और लंदन में उनके साथ जो करीब रहे हैं वो भी कारकुनान और कायदीन उनके साथ हैं। और 137 अफराद की ये लिस्ट है जिसमें मुल्की और गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं वो भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं। सही वासिफ, आप यहाँ पे उनकी तैयारियों के हवाले से भी कवर करते रहे हैं सब इश्यूज़ को, तो ज़रा नाज़रीन को इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की एक्सपेक्टेड होगी उनके जलसे को अटेंड करने के लिए।